وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفسه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي رواه مسلم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی معززات، مکرمات، پردہ نشی اسلامی ماں اور بہن، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بفضلہ تعالی اہل بیت اطہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، آپ کے اہل بیت کا انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث کی روشنی میں تذکرہ ہوگا۔ اہل بیت انتہائی عظیم چیز ہے، یہ ہلکی چیز نہیں ہے، انتہائی اہمیت والے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، یزید بن حیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمر بن مسلم اور میرے ساتھ حسین بن ثورہ رحمہم اللہ، یہ تینوں تابعی ہیں، حیان بن یزید بن حیان، عمر بن مسلم اور حسین بن ثورہ رحمہم اللہ کہتے ہیں ہم ایک دن سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حسین بن ثورہ نے کہا، اے زید، آپ نے بہت ساری خیر حاصل کی ہے، لقد رأیت رسول اللہ، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں،
وسمعت حدیثہ، آپ نے نبی کی حدیث بھی سنی ہے، وغزوت معہ، آپ نے نبی کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا ہے، وصلیت خلفہ، آپ نے نبی کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، کہا بیٹے لقد کبرت سنی، بوڑھا ہو چکا ہوں، وقت بیت گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے احادیث سنی ان میں سے کچھ کو بھول چکا ہوں، اور کہا جو میں تمہیں بیان کر دوں وہ سن لینا، اور جو بیان نہ کروں وہ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جو آپ بیان کریں گے ہم سنیں گے، ہم حاضر ہیں۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں خم نامی جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، انما انا بشر، میں انسان ہوں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ان قریب میرے رب کی طرف سے بلاوا آنے والا ہے اور میں اپنے رب کا جواب دوں گا، اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، تمہارے اندر دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، کہا پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور فرمایا وہ کتاب عام کتاب نہیں، حبل اللہ، وہ اللہ کی رسی ہے، فیہ الہدی والنور، اس میں اللہ نے ہدایت اور روشنی رکھی ہے، جو اس کو مضبوطی سے تھامے گا وہ ہدایت پر ہوگا، اور جو اس کتاب اللہ کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے۔ اور فرمایا تمہارے اندر میں اہل بیتی، اپنے گھرانے کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ ان کا خیال کرنا، ان کی حرمت کا، ان کی عزت کا، ان کے احترام کا تم نے خیال کرنا۔ اس حدیث مبارکہ میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو بڑی عظیم چیز قرار دیا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، ان کو معمولی نہیں سمجھنا۔ صحابہ کرام نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا پاس رکھا، اہل بیت کا خیال کیا۔ کیسا خیال کیا؟ تاریخ مدینہ ابن شبہ کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ایک دن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پیغام بھیجا، کہا بیٹا میرے پاس آ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وقت مقررہ پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے کے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر وہ باہر کھڑا ہوا، اس کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر کوئی خفیہ بات کر رہے تھے، اور عبداللہ بن عمر کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں، باہر کھڑے ہوئے۔ حضرت حسین آئے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مصروف ہے، بیٹا باہر کھڑا ہوا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ شام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، کہا اے حسین میں نے آپ کی طرف پیغام بھیجا، آپ آئے کیوں نہیں؟ کہنے لگے امیر المومنین میں آیا تھا، لیکن دیکھا کہ عبداللہ بن عمر باہر کھڑا ہوا، آپ کا سگا بیٹا باہر ہے، اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں، تو مجھے کیسی اجازت مل سکتی ہے؟
تو حضرت عمر نے نبی کی بات کا خیال رکھا، پیغمبر نے کہا تھا ان کا خیال رکھنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو کہا، تاریخ کے اندر جملہ لکھا ہے سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے، حضرت عمر نے کہا انت احق بالاذن من ابن عمر، کہا حسین تو عبداللہ بن عمر سے اجازت کا زیادہ حقدار ہے، کہا اگر تم نبی کے گھرانے والے نہ ہوتے آج عمر ہدایت پر نہ ہوتا، آج عمر گمراہ ہوتا، اگر ہمارے سروں پر ہدایت اور نور کا تاج ہے تو تم اہل بیت کی وجہ سے ہے۔ یہ خیال رکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کو۔ اس خیال رکھنے والے کو آج کہا جاتا ہے کہ اس نے اہل بیت پر ظلم کر دیا، جو اپنے بیٹے کو پیچھے کر رہا ہے، نبی کے اہل بیت کے فرض کو آگے کر رہا ہے، اس کو آج ظالم اور غاصب کہہ دیا جائے۔ شرم آنی چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کمال تھے۔ ایک دن عصر کی نماز پڑھی مسجد کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تھے، عصر کی نماز پڑھائی، مسجد سے باہر نکلے، دیکھا کہ حسن ابن علی نبی کا نواسہ، حسن بڑا نواسہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا حضرت حسن، اپنے کندھے پہ بٹھایا۔ کہا جاتا ہے جی ابو بکر کے ساتھ اہل بیت کی اور اہل بیت کی ابو بکر کے ساتھ دشمنی تھی، کیا دشمن کے بچے کو کندھے پہ بٹھایا جاتا ہے؟ کیا دشمن کے کندھے بچے سے پیار کیا جاتا ہے؟ کندھے پہ اٹھایا، کہنے لگے شبیہ بالنبی لیس بشبیہ بعلی، کہا یہ بچہ نبی کے زیادہ مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا، وعلی یضحک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کیسا پیار ہے ابو بکر کا میرے بیٹے حسن کے ساتھ۔ اب ابو بکر نے، عمر نے، اصحاب رسول کی تاریخ پڑھو، آپ کو ملے گا کہ کیسا خیال رکھا نبی کے صحابہ نے، نبی کے اہل بیت۔ میں ترتیب وائز انشاءاللہ تعالی 5 چیزیں بیان کروں گا۔ ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا حسن، ایک سیدنا حسین، ایک علی بن طالب، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالی کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح احادیث بیان۔ جو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مومن عورتوں کی سردار ہیں، اس امت کی مومن عورتوں کی سردار اور جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ روایت بخاری کے اندر موجود ہے، اور روایت بیان کرنے والی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی ساری بیویاں، ایک بھی بیوی کم نہیں تھی، ساری بیویاں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل کے آ رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ کو دیکھا، کہا مرحباً بابنتی، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو، میری بیٹی کو اہلاً و سہلاً و مرحبا، میری بیٹی کو ویلکم۔ کھڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب فاطمہ آ رہی تھی، کہا اللہ کی قسم فاطمہ کی چال میں اور نبی کی چال میں ایک ذرہ بھر بھی فرق نہیں، جیسے پیغمبر چلتے تھے ویسے فاطمہ چلتی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھایا، ان کو پاس قریب کر کے نہ کان میں کوئی بات کہی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، رو پڑی، روئیں۔ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا یہ غمگین ہے، پریشان ہے، تو آپ علیہ السلام نے پھر ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ مسکرا پڑی۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے فاطمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، آپ کی بیویاں بیٹھی ہوئی، آپ نبی نے اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ کان میں کوئی بات کر دی، آپ روئی کیوں؟ وجہ بتائی۔ کہنے لگی ما کنت لافشی سر رسول اللہ، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز آپ کو نہیں بتا سکتی۔ سیدہ عائشہ خاموش ہو گئی، کہا ٹھیک ہے، اللہ کا راز ہے تو میں نہیں پوچھتی۔ وقت گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ اب تو بتا دو، اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب تو راز نہیں ہے۔ سیدہ فاطمہ نے کہا ہاں اب میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا کہا۔ میں رو پڑی، بعد میں کیا کہا، میں ہنس پڑی۔ کہا پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا، اے فاطمہ میرے پاس جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں آتے تھے، ایک مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس سال جبریل میرے پاس 2 مرتبہ آئے ہیں اور 2 مرتبہ انہوں نے قرآن کا دور کیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں۔ کہا اتق اللہ واصبری، میں اللہ کے پاس چلا جاؤں تو اللہ سے ڈرنا، صبر کرنا، پریشانی۔ کہتے میں رو پڑی، جب میرے رونے کو دیکھا تو آپ علیہ السلام نے میرے کان میں کہا، اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ان تکونی سیدات نساء المؤمنین او ان تکونی سیدات نساء هذه الامہ؟ کہا اے فاطمہ اس بات سے راضی نہیں ہے تو کہ تو اس امت کی مومن عورتوں کی سردار بن جائے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی مومن عورتوں کی سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ کے کان میں بات کہی تو وہ رو پڑی، غمگین ہو گئی۔ نبی کو حضرت فاطمہ کا غمگین ہونا برداشت نہیں ہوتا تھا، ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں، ایک لمحے کے برداشت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، امام سجاد کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بنو ہشام بن مغیرہ نے پیغام بھیجا کہ آپ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں، انہوں نے پیغام بھیجا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیغام کو قبول کر لیا کہ میں شادی کروں گا۔ جب حضرت علی نے پیغام نکاح کو قبول کر لیا کہ میں شادی کروں گا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی۔ وہ گئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہنے لگی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لوگوں کو سنا ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹیوں کی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نبی کو اپنی بیٹیوں کی پریشانی دیکھ کر غصہ نہیں آتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ ہوا کیا ہے؟ کہا آپ کے چچے کا بیٹا علی آپ کے چچے کا بیٹا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ علیہ السلام مسجد میں ممبر کے اوپر چڑھے، آپ نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کہا بنو ہشام بن مغیرہ اپنی بیٹی ابو جہل کی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا واللہ لا آذن، واللہ لا آذن، واللہ لا آذن، اللہ کی قسم میں کبھی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ علی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے۔ 3 مرتبہ قسم اٹھا کے کہا ابو جہل کو اجازت نہیں، بنو ہشام بن مغیرہ کو کوئی اجازت نہیں۔ دوسری بات کہا
کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی کا ابو جہل کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں. کہا نہیں، انی لست لا احرم ولا احلل، نہ میں کسی حرام چیز کو حلال کرتا ہوں نہ حلال کو حرام کرتا ہوں. تیسری بات فرمایا اگر علی نے نکاح کرنا ہے ابو جہل کی بیٹی سے تو ایک اس کے پاس اختیار ہے، وہ یہ ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دے اور ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرے، کیونکہ میں اجازت نہیں دے سکتا. اور فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ واللہ، اللہ کی قسم، لا تجتمع بنت رسول اللہ وعدو رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کے دشمن کی بیٹی اللہ کے رسول کی بیٹی جمع نہیں ہو سکتی. اور اس وقت آپ نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا. جس نے حسین کو شہید کیا اس نے فاطمہ کو پریشان کیا، جس نے فاطمہ کو پریشان کیا اس نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، جس نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی اللہ نے ان پر لعنت رکھ دی. تو فاطمہ کو پریشان کرنے والے ملعون، کائنات کے پیغمبر کو پریشان کرنے والے سارے ملعون. تو فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا بھی ہے، فاطمہ مومن عورتوں کے سردار بھی ہیں، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار بھی ہے. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل بہت زیادہ ہیں. میں نے صرف 2 باتیں ان کے حوالے سے پیش کی. ایک نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے اور دوسرا وہ جنتی عورتوں کی اور مومن عورتوں کی سردار ہے. اور پھر بات ہے سیدنا حسن و حسین کی رضی اللہ تعالیٰ. کتنے عظیم لوگ تھے یہ حسن و حسین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پھول قرار دیا ہے. نبی کے پھول ہیں یہ. دلیل کیا ہے؟ عبد الرحمن بن ابی نعم بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ ہے، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ بن عمر بتاؤ، اگر کوئی بندہ احرام پہن کر حالت احرام میں مچھر کو مار دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ مچھر کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھا، اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا کہاں سے آئے ہو؟ بڑے تربیت یافتہ ہو، کسی نے بڑے تمہیں علم دیا، تربیت دی ہے کہ مچھر کو مارنے کے بارے میں بھی تمہیں فکر رہا ہے؟ کہا من اہل العراق، میں عراق والوں میں سے ہوں، میں کوفے والوں میں سے ہوں. تو انہوں نے کہا انظر الی ھذا، اس خبیث کو دیکھو، یہ عراقی ہے، اس کو دیکھو، یہ مچھر مار کے پوچھتا ہے سزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے نواسے حسین کے کو مسل دیا، ان کو شہید کر دیا، ان کو قتل کر دیا، ان کے بارے میں سوال بھی نہیں کیا. حالانکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے ہما ریحانتا من الدنیا، حسن و حسین میرے دنیا کے 2 پھول ہیں. نبی ان کو پھول کرا اور یہ امت ان کو مسل دے. جنہوں نے سیدنا حسین کو شہید کیا ملعون ہے، وہ ملعون ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کی پیشین کوئی شہادت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کر کے گئے. تو شہید کوئی عام شخص ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے لیے، شہید کے لیے جنت میں 100 درجے بنائے ہیں. 100 درجے وہ شہید کے لیے ہیں، اور 2 درجوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ. آسمان تک کا فاصلہ 2 درجوں کے درمیان، اور شہید مجاہد کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجہ رکھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ،
سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، دیکھا آپ علیہ السلام رو رہے ہیں۔ سیدنا علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا حل اغضبا کا احد، کہ آپ کو کسی نے ناراض کیا ہے، کہ آپ کو کسی نے پریشان کیا ہے؟ کہا نہیں علی، نہ کسی نے مجھے ناراض کیا، نہ کسی نے پریشان کیا۔ کہا اللہ کے رسول پھر رو کیوں رہے؟ کہا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کے گئے، تیرے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جبریل علیہ السلام گئے ہیں، وہ مجھے بتا کر گئے ہیں کہ حسین ابن علی کو فرات کے کنارے پر شہید کر دیا گیا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں میں دوپہر کے وقت سویا ہوا تھا، قیلولہ کر رہا تھا، خواب میں ملاقات ہوئی پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھا آپ علیہ السلام کے بال بکھرے ہوئے، بالوں کے اندر گرد و غبار ہے، ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی، اس شیشی میں خون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار ہے، ہاتھ میں شیشی میں خون ہے، یہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عبداللہ سنو، میں صبح سے اب تک، یعنی صبح سے لے کر دوپہر تک، یہ میرے پاس جو شیشی ہے اس میں میں حسین کا اور حسین کے ان ساتھیوں کا جن کو شہید کرے گی میرے بعد میری امت، ان کا خون اکٹھا کر رہا ہوں صبح سے لے کر اب تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہم نے وہ وقت یاد رکھا، کہتے ہیں جس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا، میں مکے میں خواب دیکھ رہا تھا، مدینے میں خواب دیکھ رہا تھا، ادھر حسین کو شہید کیا جا رہا تھا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں اپنے صحابہ۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں میں ایک دن گھر میں بیٹھی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود، سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ کھیل رہے، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ نے رونا شروع کیا۔ میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک کیوں روئے؟ کہا ابھی جبریل علیہ السلام بتا کے گئے ہیں کہ یہ بچہ حسین جو آپ کے سامنے کھیل رہا ہے، اس کو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی۔ تو جس کی شہادت کی پیشین گوئی نبی دنیا میں کر کے چلے گئے، نبی عبداللہ بن عباس کو خواب میں آ کے بتائیں کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا، اگر اس کے باوجود بھی کوئی ان کی ذات پر بھونکے، کوئی ان کی ذات پر بات کرے، کوئی ان کے مجسمے بنائے، کوئی ان کی ویڈیوز بنا کر، گندی ویڈیوز بنا کر حسین کا نام لکھ کر، حسین کی بہن زینب کا نام لکھ کر وہ گندی ویڈیوز بنائے، وہ لعنتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ جہنم کا حقدار۔ اہل بیت سے بغض رکھنا، اہل بیت سے نفرت رکھنا، یہ جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، سلسلہ صحیحہ میں موجود ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فوالذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا، جو بھی ان سے نفرت کرے گا، اللہ اسے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ جہنم کا مستحق ہے وہ بندہ جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، ان کے خلاف بکواسات کرتا ہے۔ اور پھر حسین ابن علی نبی کے دنیا کے پھول بھی ہیں، نبی کے محبوب بھی ہیں، نبی کے محبوب بھی ہیں۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لباغی حاجاتی اپنی کسی کام کے لیے، میں نے دیکھا آپ علیہ السلام چادر لپیٹے ہوئے ہیں، آپ کے رانوں پر کوئی چیز ہے، چادر لپیٹی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا کام مکمل کیا، جب مکمل ہو گیا تو پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو چادر لپیٹی ہوئی ہے اس چادر کے نیچے ہے کیا؟
آپ نے پردہ ہٹایا، چادر کو ہٹایا، ایک ران پر حسن تھے، دوسرے ران پر حسین تھے، آپ نے کپڑا ہٹا کر کہا یہ حسن و حسین ہیں، اللہم انی احبہما، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو ان سے محبت فرما، وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ جو بھی ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ان سے محبت نہیں کرے گا، نبی کی بد دعا ہے کہ اللہ ان سے بھی محبت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے، دل و جان سے زیادہ کرنی چاہیے، دل و جان سے زیادہ، ایک دو دن کی محبت نہیں، ساری زندگی کی محبت ہونی چاہیے، ان کی باتوں کو ماننا چاہیے۔ بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی اہل تشیع کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، محسوس ہو گیا کہ اب مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اب انہوں نے، ظالموں نے اور غداروں نے، بے وفاؤں نے مجھے مار دینا ہے، تو پھر اپنی بہن زینب کو کہا زینب سن، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، اللہ سے ڈرنا ہے، صبر کرنا ہے، رونا نہیں ہے، جو روئیں گے تو نے ان کو چپ کرانا ہے، جو رونے سے منع کر کے جائے، اس پر اگر ماتم کیا جائے تو یہ حرام ہے نا، جو خود منع کر کے جائے، بھی رونا نہیں ہے، جو رونے سے منع کر کے جا رہا ہے اس پر ماتم، لوہا پیٹنا، سروں پر مارنا، اپنے منہوں پر مارنا، گریبان کو چاک کرنا، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ وہ تو منع کر کے گئے، منع کر کے گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حقیقی اور سچی محبت تو یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پر عمل کیا جائے، حسن کی باتوں پر عمل کیا جائے، علی اور فاطمہ کی، نبی کی بیویوں پر کی باتوں پر عمل کیا جائے، تو پھر ہی محبت کا صحیح پتہ چلے گا۔ یہ نبی کے پھول بھی ہیں، نبی کے محبوب بھی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، کیا آپ علیہ السلام منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد، اور جمعے کے خطبے کی اہمیت اتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، من مسل حسا فقط لگا، جو خطبہ جمعہ کے درمیان ایک تنکے کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پر رکھ دینا، اس کا جمعہ ضائع ہو جاتا ہے، اتنی اہمیت بیان کی جمعے کی۔ لیکن حضرت بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ، دیکھا حضرت حسن اور حسین آ رہے، لمبی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں سرخ رنگ کی، آ رہے تھے، یا سرانی و یقومان، گر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، گر رہے تھے، کھڑے ہو رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے نواسے، میرے بیٹے، میری بیٹی کے بیٹے گر رہے ہیں، صبر نہ ہوا، آپ علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، مسجد کے صحن میں گئے، دونوں کو اٹھایا، اٹھا کر ممبر پہ بٹھا دیا، ایک کو دائیں طرف دوسری کو بائیں طرف بٹھا کر پھر کہا، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد آزمائش ہے۔ کہا یہ میرے لیے بھی آزمائش بن گئے نا، کہ میں نے ان کو گرتے ہوئے دیکھا، مجھ سے صبر نہ ہوا، میں نے جمعے کا خطبہ ہی چھوڑ۔ یہ حسن و حسین وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا، اتنے فضائل والے۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں، بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بٹھایا، خطبہ دے رہے ہیں، کبھی لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ تاریخ گواہ ہے، بخاری گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کے ذریعے دو بڑی جماعتوں کو لڑائی سے بچا لیا۔ تو حضرت حسن صلح والے آدمی تھے، صلح کرنے والے آدمی تھے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو بوسے دیا کرتے تھے، ان کے منہوں کو چوما کرتے تھے، منہوں کو چومتے تھے، گرمی سے بچاتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو ہریرہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو قینقاع کے بازار میں گیا۔ یہ مدینے کے اندر ایک بازار تھا، اس بازار میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ کہتے ہیں میں بازار میں گیا، میں بھی خاموش، اللہ کے نبی بھی خاموش، راستے میں بات کوئی نہیں کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے اور کہا اسم لوکاؤ، وہ ننا منا کہاں ہے، وہ ننا منا کہاں ہے؟ مراد حضرت حسن تھی، کہا حسن ہے، نظر نہیں آ رہا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو کمرے میں بٹھایا ہوا تھا۔ آپ نے کہا ننا نظر نہیں آ رہا، کہاں پر گیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا شاید وہ کپڑے ان کو پہنا رہی ہوں، شاید ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے خوبصورت بنا رہی ہوں۔ اچانک وہ دوڑتا ہوا آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، اس کو چوما اور کہا اللہم انی احبہ، اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ نبی تو چوما کر، حسن کو بھی حسین کو بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بڑے پیارے بیٹے تھے، آپ کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار بھی ہیں۔ سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک دن نا میری ماں نے مجھے کہا اے حذیفہ، ترمذی کے اندر موجود ہے، کہا حذیفہ بتاؤ کتنے دن ہو گئے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کتنے دن ہو گئے ملاقات کیے ہوئے؟ میں نے کہا کافی دن ہو گئے۔ فنالت منی، انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا امی جان آج ہی جاتا ہوں، مغرب کی نماز پڑھوں گا آپ علیہ السلام کے پیچھے، اور آپ کے لیے اپنے لیے بخشش کی دعا کروا دوں گا۔ سیدنا حذیفہ گئے، کہتے ہیں میں نے مغرب کی نماز پڑھی، میں انتظار میں بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوں گے تو میں آپ سے ملوں گا، اپنے لیے اپنی ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں۔ کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز پڑھائی، اس کے بعد نماز میں ہی مصروف رہے حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں عشاء بھی پڑھا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو جانے لگے، آپ علیہ السلام، تو میں بھی پیچھے چل پڑا۔ آپ نے سایہ دیکھا، کہا من ھذا، یہ کون ہے؟ اور ساتھ ہی خود میں فرما دیا حذیفہ تو، کیا حذیفہ ہے؟ کہا جی اللہ کے رسول میں حذیفہ ہوں۔ آپ نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اے حذیفہ اللہ تجھے بھی معاف کرے، اللہ تیری ماں کو بھی معاف کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا آج ایک فرشتے نے اللہ سے اجازت طلب کی جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج آیا ہے، وہ اجازت طلب کرنے کے لیے آیا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں، ان کو سلام پیش کروں اور ان کو خوشخبری دے دوں کہ آپ کے یہ جو دو بیٹے ہیں نا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جنتی جوانوں کے سردار۔ وہ فرشتہ آیا جو کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا، اس نے خوشخبری دے دی حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اور ان کی ماں فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار رضی اللہ تعالیٰ، وہ جنتی جوانوں کے سردار اور یہ جنتی عورتوں کی سردار۔ تو یہ سردار ہے۔ یہاں پر ایک خطا کی جاتی ہے، غلطی کی جاتی ہے، کہتے ہیں جی کہ جنت حسین کی ہے، جنت حسین کی ہے، اکیلے حسین کی تو حسن کی بھی ہے۔ نبی نے خود فرمایا ہے اکیلے حسن کی نہیں، سیدہ فاطمہ کی بھی ہے، اکیلی فاطمہ کی نہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں مجھے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی، یہ جو دو بندے ہیں نا ابو بکر اور عمر، کہا ان کے بارے میں ایک بات بتانا لگا ہوں، وہ تو نے ان کو بتانی نہیں ہے،
ان کو نہیں بتانا، ایک بات بتاتا ہوں۔ کہا بتائیے اللہ کے رسول۔ فرمایا یہ جو دو بندے ہیں نا، ہازانی سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنتی بوڑھوں کے سردار۔ تو جنت پھر اکیلے حسین کی نہیں ہے، حسین کی بھی ہے، حسن کی بھی ہے، فاطمہ کی بھی ہے، ابوبکر کی بھی ہے، عمر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب ایمان والے جنت میں جائیں، لیکن شرط یہ ہے شرک نہ۔ جس نے شرک کیا نا اس کو ایک ذرہ بر بھی معافی نہیں، مشرک کو معافی نہیں ہے، باقی سب کو۔ یہ اسی ہفتے میں جو ہفتہ گزرا ہے، میں نے ترمذی کے اندر حدیث پڑھائی، ترمذی کے اندر ابواب البر والصلہ کے اندر حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوا نا، اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا اللہ سزا دے کہ اس کو باہر نکال، لیکن مشرک کو معافی نہیں، مشرک کو بالکل کسی قسم کی کوئی معافی۔ تو یہ حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، سیدہ فاطمہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یہ اہل بیت میں ہیں۔ تبری کے اندر، تفسیر تبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ یہ میں نے قرآن میں سے خطبے کے آغاز میں جو آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت میں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں ہیں، اور یہ عبداللہ بن عباس کو عام فرد نہیں، عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے، عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے۔ ان کے اہل بیت میں سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، کہنے لگا بتائیے نبی کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں؟ زید بن ارقم نے کہا ہاں، نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے جن پر صدقہ۔ پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، حضرت علی کی آل، حضرت جعفر کی آل، حضرت عقیل کی آل، اور ساتھ میں حضرت عباس کی آل۔ حضرت عباس کی جو آل ہے اس میں عبداللہ بن عباس موجود ہے۔ تو عبداللہ بن عباس اہل بیت کے فرد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہاں پر نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیویاں۔ اور پھر حضرت اکرمہ جو مولا ابن عباس ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کوئی مجھ سے مبالغہ کرنا چاہتا ہے کر لے، مناظرہ کرنا چاہتا ہے کر لے، میں ثابت کروں گا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت میں اہل بیت سے مراد نبی کی بیویاں۔ تو نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں، اور نبی کی بیویوں کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ مقام ہے عام انسان، عام مرد، عام عورت اگر ایک نیکی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے، نبی کی بیوی اگر اجر کرے تو نبی کی بیوی کو ڈبل اجر ملتا ہے، نبی کی بیوی اگر نیکی کا کام کرے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ قرآن کے اندر موجود ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ۔ فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم اگر نیک عمل کرو گی نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے دوہرا اجر عطا کریں گے۔ تو اتنے مقام ہیں، اتنے فضائل ہیں نبی کے اہل بیت کے، تو اتنے فضائل کے باوجود اگر کوئی ان کے ساتھ بغض رکھے تو بیان کر دیا ہے وہ جہنم کا مستحق۔ ان کے فضائل بہت ہیں، مناقب بہت ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک نصیحت ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی بن حسین امام زین العابدین کر کے چلے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت علی بن حسین رحمہ اللہ
یہ وہ ہیں جن کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، جو کربلا کے میدان میں بچ گئے تھے، شہید نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے، جاء رجال من اہل العراق، کچھ عراقی آئے تو حضرت علی بن حسین امام زین العابدین ان کو کہنے لگے، اہل عراق، جتنا ہمارا مقام ہے ہمیں اسی مقام پر رکھنا، احبون حب الاسلام، ہمارے ساتھ ویسی محبت کرنا جیسی تو اسلام نے محبت سکھائی ہے، اس سے زیادہ تم نے ہماری محبت میں غلوف نہیں کرنا۔ اور فرمایا، میں نے اپنے باپ حسین سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا آپ علیہ السلام فرما رہے تھے، لا ترفعونی فوق قدری، اللہ نے جتنا میرا مقام رکھا ہے اس سے مجھے نہ بڑھانا۔ کیوں؟ ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اللہ نے نبی بنانے سے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا، تو مجھے میرے مقام پہ رکھنا۔ حضرت علی بن حسین نے کہا رحمہ اللہ نے کہ ہمیں بھی اہل بیت کو ہمارے مقام پر رکھنا۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ مقام یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی عظمت کا خیال رکھا جائے، جیسے صحابہ کرام نے ان کی عزت عظمت کا خیال رکھا، بڑا خیال رکھا تھا انہوں نے۔ میں نے بیان کر دیا حضرت عمر کا واقعہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیسے محبت کی، ان کا کیسے خیال۔ اب اہل بیت کے جب نام لیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ علیہ السلام بولا جاتا ہے، صرف انہی کے ناموں کے ساتھ بولا جاتا ہے، باقی اصحاب رسول کے ساتھ کیوں نہیں بولا جاتا؟ امام زین العابدین اسی بات سے بڑا کیا تھا، کہا کہ ہمارے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہیں لگانا، کیونکہ علیہ السلام جو ہے وہ انبیاء کا خاصہ ہے، کسی عام بندے کا خاصہ نہیں۔ تو اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو وصیت کر کے گئے ہیں ہمارے ساتھ ایسی محبت کرنا جیسی اسلام نے اجازت دی۔ تو بڑھا چڑھا کر مقام کو بیان کرنا جو ثابت ہی نہ ہو، نہ نبی سے، نہ قرآن سے، نہ اللہ سے ثابت ہو، تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ گناہ ملے گا، اس کا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے مقام کو سمجھ کر ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت ان کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔